تنقیدی پہلو سے بھی کسی چیز کو پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، ہاں، جواب دینے کے لیے بھی سن سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ تو مطلب پڑھنے سے یا سننے سے مطلق طور پر ممانعت نہیں۔ کچھ لوگ ایسا الزام لگاتے ہیں، اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے۔ بلکہ جو منع کیا جاتا ہے وہ سیکھنے سے منع کیا جاتا ہے کہ بدعتی سے دین کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ اب سیکھنے کے جو ذرائع ہیں، سن کر کے کسی کی تقریر کو، کسی کی ریکارڈنگ کو، یا جو ہے پڑھ کر کے کتاب، لٹریچر وغیرہ کوئی کتاب ہو، تو کتابوں کے پڑھنے سے اور سننے سے روکنا یہ صحیح نہیں ہے، اور نہ روکا جاتا ہے۔ بلکہ روکنا کیا ہے؟ سیکھنے سے روکنا ہے کہ کسی بدعتی سے دین کو نہ سیکھو، کسی گمراہ انسان سے دین کو نہ سیکھو، نہیں تو غلط طریقے سے سکھا دے گا اور آپ کا دین جو ہے بگاڑ، آپ کے عقیدے میں بگاڑ ہو جائے۔ اس لیے اچھے آدمی سے، اچھے استاد سے سیکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اسے پتہ چلا، ایک تو ایسے آدمی سے، ایسے استاد سے سیکھے آدمی دین کو جس کا منہج اچھا ہو، جس کا عقیدہ اچھا ہو، ہاں، وہ گمراہی کا یا بدعت کا یا شرک میں مبتلا نہ ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین کو وہ سیکھے تو استاد کی رہنمائی میں سیکھے۔ جی ہاں، دین کو سیکھنے کے لیے استاد کی رہنمائی یہ ضروری ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یعنی سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے دین کو کوئی سیکھ نہیں سکتا ہے۔ سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے جو سیکھیں گے نا، وہ بردر بنے گا اور پھر وہ فتویٰ دے گا، خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ تو دین کے لیے تلقین ضروری ہے، توجیہ، تلقین یہ ضروری ہے، اور یہ استاذ کی شکل میں ممکن ہے۔ آپ استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے ذانوی تلمس کریں گے تو وہ آپ کو سکھائے گا دین کسے کہتے ہیں، ہر چیز اور ہر باریکی، اصول کی ساری باتیں وہ بتائے گا، تجوید سے لے کر کے، فرائض سے لے کر کے، اصول فقہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر، اصول عقیدہ، ساری چیزوں کو جو ہے یہ بغیر استاذ کی رہنمائی میں، مکمل رہنمائی میں ممکن نہیں ہے۔ دو چار کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ایک تو استاذ کی رہنمائی ضروری ہے دین کو گہرائی سے سیکھنے کے لیے، اور دوسری یہ کہ جس استاذ کو آپ چوائس کر رہے ہیں سیکھنے کے لیے، اس کے یہاں اچھا منہج کا ہونا بھی ضروری ہے، اچھے عقیدے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بات کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔